بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم نماز تراویح پر مختلف پہلوؤں سے بات کریں گے کہ کیا نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر سنت ہے تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو نماز تراویح پڑھائی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو نماز تراویح نہیں پڑھائی تو پھر امت مسلمہ سارا رمضان اتنے اہتمام کے ساتھ باجماعت نماز تراویح کیوں پڑھتی ہے؟ اس لیکچر میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات پیش کریں گے۔ تو ناظرین، رمضان المبارک میں دن کا روزہ فرض اور رات کی تراویح مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس بارہ میں ملاحظہ ہو: جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دن کے روزہ کو فرض اور رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ ایک دوسرا ارشاد مبارک ملاحظہ ہو: ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو تمہارے لیے سنت بنایا ہے۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی فضیلت بیان فرما کر صحابہ کرام کو اس کی ترغیب دی، لیکن خود جماعت کے ساتھ چند راتوں کے سوا نہیں پڑھی۔ ملاحظہ ہو، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے مہینے میں ہمیں رات میں نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ 7 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ جب 6 دن رہ گئے تو نماز نہیں پڑھائی، پھر 5 دن رہ گئے تو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اس رات کے باقی حصے میں بھی ہمیں نفل پڑھا دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص امام کے ساتھ نماز عشاء پڑھے پھر اپنے گھر واپس جائے تو پوری رات نماز پڑھنے والا شمار کیا جائے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 4 دن رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ جب 3 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں، عورتوں اور دیگر لوگوں کو جمع کیا اور نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ہم سے فلاح یعنی سحری رہ جائے گی۔ پھر باقی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز نہیں پڑھائی۔ تو ناظرین، یہاں ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی فضیلت اور ترغیب دینے کے باوجود تراویح پورا رمضان کیوں نہیں پڑھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حکمت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ درمیان رات میں گھر سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے پچھلی رات کی نماز کا تذکرہ آپس میں کیا، چنانچہ دوسری رات پہلے سے زیادہ تعداد ہو گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی نماز لوگوں نے بھی پڑھی۔ صبح ہوئی تو پھر چرچا ہوا اور تیسری رات لوگوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو مسجد نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو گئی۔ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تمہارا یہاں آنا مجھ پر مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے اور تم اس کے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور معاملہ اسی طرح رہا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تراویح کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں تھا، بلکہ لوگ تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھتے تھے۔ روایت ملاحظہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ان لوگوں کو قرآن یاد نہیں، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اچھا کیا، یہ فرمایا کہ صحیح کیا، اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ناپسند نہیں فرمائی۔ تو ناظرین، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی تراویح کا معمول ایسے ہی رہا، یعنی لوگ تنہا یا متفرق ٹولیوں کی شکل میں نماز تراویح پڑھتے تھے۔ تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو دیکھا کہ لوگ مختلف گروہوں میں متفرق ہیں، کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور کوئی ایسا تھا کہ ایک گروہ اس کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھا کر دیا۔ اسی بارے میں حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس بارے میں حضرت صائب بن یزید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کرتے تھے اور 100 آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شدت قیام اور طول قیام کی وجہ سے لوگ اپنی لاٹھیوں کا سہارا بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو اس بارے میں حضرت عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے اندر قاریوں کو بلاتے، پھر ان میں سے ایک کو 20 رکعت تراویح کے لیے لوگوں کی امامت کا حکم فرماتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لوگوں کو وتر پڑھاتے تھے۔ اسی بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ تو ناظرین، خلفائے راشدین کے عمل کی امت کے لیے کیا حیثیت ہے، تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ملاحظہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، پس میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوطی سے تھام لو اور دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، نئی نئی باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور نتائج بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، تراویح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید اور ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ نمبر 2، تراویح پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 3، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے تراویح کا اہتمام کروایا اور تمام صحابہ کرام نے اس سے اتفاق کیا۔ نمبر 4، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اپنے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ 20 تراویح کا اہتمام کرواتے تھے۔ نمبر 5، بیت اللہ اور مسجد نبوی میں 1400 سال سے بلا تعطل ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ 20 تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر آج تک پورا رمضان جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا۔